अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र के पहले सिलसिले में आज हम मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के वो आपको सकाफ़ती रंग दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने ना देखे। हम आपको दिखाएंगे सियाती मकामात, हम आपको दिखाएंगे वो बहुत कुछ जो इससे पहले आपने ना देखा, ख़ास करके कबायली कल्चर, कबायली हुजरा। नाज़रीन, आपने हुजरा का सुना होगा, टीवी के मुख्तलिफ़ ड्रामों और फिल्मों में हुजरे को देखा होगा किस तरीके से पेश किया गया है, लेकिन रियल हुजरा क्या होता है, हुजरे की सकाफ़त और रवायात क्या हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो मोहम्मद एजेंसी में आना चाहते हों, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक ऐसा रूट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आज डिस्कवर करेंगे कि आप पेशावर से होते हुए मलाकंड तक जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है, हमारे साथ आप रहिएगा। ये सब कुछ आपने अगर देखना है तो आप अपने मन पसंदीदा टीवी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान के साथ रहें। सबसे पहले हम आपको मोहम्मद की खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद की 8 तहसीलें 2297 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार और कुंडर के साथ मिलती हैं। गलनई इसका सदर मकाम है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद की आबादी 4,66,984 अफराद पर मुश्तमिल है। यूं वसी रकबे का हामिल मोहम्मद का ये इलाका इंतहाई कम आबादी रखता है। यही वजह है कि यहाँ हर तरफ पुरसुकून माहौल नजर आता है। मियां मंडी किंदीबी बाजार होने के नाते इर्द गिर्द के इलाकों का बड़ा तिजारती मरकज है। यहाँ कबायली तमद्दन के साथ शहरी जिंदगी की झलक मिलती है। यहाँ अशियाए खुरोनोश से लेके जिंदगी की तमाम अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब हैं और यहाँ के ताजिर भी अपनी रवायात और इक़दार के पासदार नज़र आते हैं। मोहम्मद के इस बाज़ार में इस वक्त सुबह के 9 बजे हुए हैं, लेकिन सुबह ही लोग अपनी बाज़ार में पहुंच चुके हैं। तकरीबन तमाम शॉप्स खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक मेले जैसा समा है। आपको लग रहा है कि किसी आप बहुत बड़े पेशावर के या मर्दान के किसी शहर में घूम रहे हैं, इतनी इस वक्त रश है इस बाज़ार में। बिल्कुल पुरअमन इलाका है और यही जो रोड है जो आप डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में जो ही दाखिल होते हैं और यही आपको हाईवे आगे लेके बाजोड़ की तरफ ही निकल सकती है। ये बाज़ार की आप रौनकें देख सकते हैं। यहाँ आपको मूंगफली भी मिलेगी और टिपिकल एक आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये नस्वार। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे कदीमी शॉप के ऊपर नस्वार की। ये नस्वार तैयार हो रही है, तो हमें बताइएगा ज़रा नस्वार के बारे में। सर जी, ये नस्वार इधर का बहुत मशहूर है और बाहर ममालिक में जाते, यूरोप जाते, हमारे इलाके के जो लोग हैं अपने साथ ले जाते हैं सौगात के तौर पर। लोग बाहर मिलकर से जब रिश्तेदार होता है उसको बोलता है कि क्या ले आओ, तो वो बोलता है सिर्फ नस्वार ले आओ। इधर के नस्वार मशहूर है। अच्छा, तो नस्वार के फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद एक ऐसी चीज़ है जैसे पान एक आदत होती है, अगर इन्हीं रोटी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया तो रोटी का जायका नहीं आता है। रोटी का जायका नहीं आता है, जैसे कोई चीज़ गुम हो गया है इससे, जब ये नहीं किया। इसके बाद इस जो इस्तेमाल की हो जाते हैं तो एक सरूर आता है दिमाग को। अच्छा, पख्तूनों के अलावा यानी पंजाबी भी नस्वार डाल रहे हैं? सर पठान तो बड़ा इनाम रह गया है, सारा पंजाब और सिंध में ये मशहूर हो गया है। नस्वार खाते हैं, जो लोग खाते हैं ना तो बोलते हैं कि हमारे पेट में कीड़े नहीं होते। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम इस बाज़ार में आ गए बहुत दूर से। ये बाज़ार तकरीबन 70 साल पुराना है और इस इलाके का लोग बहुत मेहमान नवाज है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं। ये लोगों का जो
یہ لوگ ہے اس کا جو کاروبار ہے وہ گورسل بارڈر سے ٹچ تھا، وہ ابھی بند ہو گیا، سارے لوگ کا روزگار تھوڑا سا ٹھپ ہو گیا. جو لوگ ادھر ہے یہ سب لوکل لوگ ہے، اور علاقے کا لوگ ادھر موجود نہیں ہے، سب لوگ موجود ہے. یہ بازار بہت پرانا ہے، تو امن ہے، لوگ خوش ہیں یہاں کے؟ الحمدللہ بہت پرامن لوگ ہیں، مہمان نواز ریسپیکٹیبل لوگ ہیں اس علاقے کا. علاقے میں امن ہے؟ بالکل امن ہے جی، لوگ خوش ہیں؟ خوش ہے بالکل جی. اچھا بتائیے گا ذرا اس کی ہسٹری بتائیے گا، تاریخ کتنا پرانا بازار ہے یہ بہت پرانا بازار ہے. اصل میں ادھر افغانستان کی طرف ہمارا علاقہ ہے اور پٹھان ادھر آباد ہے، اور ادھر کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ لوگ پرامن رہتے یا اس طرح کوئی نہیں. ابھی بہت امن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر. یعنی اسلام آباد سے جو بندہ سفر کر کے آئے گا مومن سے ہوتا ہوا باجوڑ تک پہنچ جائے گا؟ بالکل بالکل کوئی ٹینشن نہیں، راستے میں سیکورٹی کا یا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر. 45 کلومیٹر پر محیط ایک ایسی سڑک جو باجوڑ کے علاقے سے جا ملتی ہے. یہ خوبصورت شاہراہ متحدہ عرب امارات کا تحفہ ہے اور اسے UAE کے خلیفہ محمد زاہد بن ال نہیان روڈ کا نام دیا گیا ہے. یہاں ایک خوبصورت ٹنل ہے جو یہاں کی سیاحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اس کے ذریعے ہم پشاور سے مومند پہنچ کر باجوڑ جا سکتے ہیں اور چترال، دیر، ملاکنڈ کے علاقوں کے حسین نظارے کرتے ہوئے سوات پہنچ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں معاشی اور سیاحتی ترقی کا ایک نیا باب کھل چکا ہے. اتنا خوبصورت روڈ 10 سال پہلے میرا یہاں پر آنا جانا ہوا ہے بہت زیادہ. اس وقت یہ روڈ تو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا. یہ روڈ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس وقت کہاں تک جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈسکوری پاکستان کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے اور یہ علاقہ مطلب پوری دنیا کو وہ ڈسکور کرنے جا رہے ہیں. روڈ کی بات، روڈ تو یہ ہیڈ کوارٹر غلنائی سے سٹارٹ ہوا ہے اور وہ مامد گڑھ جو ڈسٹرکٹ مومند کا ایلڈ ہے وہاں تک جاتا ہے. روڈ بہت خوبصورت ہے. یہاں سے جو مطلب لوکل جو آبادی ہے ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور ڈسٹرکٹ باجوڑ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے ان روڈ سے، کیونکہ یہ ایک سموتھ اور ایک کمفرٹیبل روڈ ہے اور اس علاقے کی ترقی میں اس روڈ کا بہت زیادہ کردار ہے. اچھا کتنا ٹائم لگتا ہے سفر کرتے ہوئے غلنائی سے لے کے باجوڑ تک؟ باجوڑ میں بھی انٹر ہو چکا ہے اور باجوڑ سے آگے بھی جا رہا ہے، یہ درگئی تک آئی. یہ روڈ پہلے تو تقریباً باجوڑ اور غلنائی تک جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا تھا. ابھی یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے تک رہ گیا ہے، یہ اس روڈ کی وجہ سے. اور یہ روڈ جو جاتی ہے یہ تیمرگرہ، اپر دیر، چترال، مالاکنڈ اور یہ ایون کے سوات کو جو جانا چاہے اس روڈ سے تو یہ سوات بھی جا سکتے ہیں اس روڈ کے ذریعے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ عام لوگ کوئی آئیں، ٹورسٹ یہاں پر آئے، دور دراز سے سیاح بھی آئے، تو اس کے لیے بھی یہ پرامن علاقہ ہے، یہی روڈ استعمال کر سکتے ہیں وہ؟ بالکل جی، یہ بہت پرامن علاقہ ہے، لوگ بڑے مہمان نواز ہے اور یہ روڈ بالکل وہ یوز کر سکتے ہیں پشاور سے شب قدر سے ڈسٹرکٹ مومند. یہ بہت پرامن علاقہ ہے اور یہاں پر وادیاں ہیں، یہاں پر مختلف جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے بہت زیادہ ہے اور لوگ یہاں آ سکتے ہیں، وہ ٹورزم کر سکتے ہیں. بہت پرامن علاقہ ہے، بہت پرامن لوگ ہیں. یہ اسپاٹ کون کون سے یہاں مشہور ہیں؟ یہاں پر جو یوسف بابا ایک اسپاٹ ہے، وہ دوسرے ایک تحصیل ہے وہاں پہ ہے. یہاں پر جو یہ حاجی صاحب تو رنگزئی کا مزار ہے، یہاں پر آ سکتے ہیں. مختلف جو یہاں پر وادیاں ہیں وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ ٹورزم کر سکتے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کے روحانی تربیت میں بابا ترنگزئی کی محنت شامل ہے. بچوں کو اپنا علاقہ دکھانے کے لیے لایا ہوں تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں ہمارے روایت کے مطابق ہم آپ پر پانی پلائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، روٹی کھائیں گے.
ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں مومند کے ایک روحانی پیشوا کے مزار پر جو تحصیل صافی کے گاؤں ترنگزئی میں ہے۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں تحصیل صافی جو ڈسٹرکٹ مومند کی ہے، اور یہاں پر ایک عظیم ہستی کا مزار ہے، حاجی ترنگزئی بابا۔ یہاں 1897 میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے عظیم مجاہد بابا ترنگزئی دفن ہیں۔ ان کا اصل نام سید فضل واحد ہے، تاہم وہ بابا ترنگزئی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے روحانی تربیت میں بابا ترنگزئی کی محنت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مزار زائرین کی توجہ کا مرکز ہے، اور یہاں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ زیارت کے لیے جوک در جوک حاضری دیتے اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ میرا نام ضابط خان ہے، اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا حضرت سید ترنگزئی بابا جی کے بارے میں، تو یہ یہاں کا ایک روحانی پیشوا گزرا ہے۔ اس علاقے میں اس کے بہت ساری عقیدت مند ہیں۔ ہر سال یہاں جو ہے نا عرس منائی جاتی ہے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگی لڑی ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو غازی بھی کہلاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا دور دراز سے اپنی دعاؤں کے لیے یہاں آتے ہیں، اور مختلف قسم کی مسائل یا دعائیں جو ہے نا یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں نا۔ پاکستان کے کن کن علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں؟ پاکستان کی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے سر، مومند کے آگے جو ہے نا باجوڑ سے چارسدہ، پشاور، نوخار، سوات، مختلف علاقوں سے سر یہاں کے جو ہے نا لوگ اپنی دعاؤں کے لیے لے کے آتے ہیں۔ جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ لنگر کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، مہمان خانہ ہے جہاں پر لوگ سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ لنگر خانے میں کھانا کس کس ٹائم کو ملتا ہے؟ دوپہر کو بھی ملتا ہے، شام کو بھی ملتا ہے، ہر وقت ملتا ہے۔ مہمان جس ٹائم بھی آ جائے اس کو کھانا ہر وقت ملتا ہے۔ اور رات یہاں گزار بھی سکتے ہیں؟ بالکل گزار سکتے ہیں، چارپائی بھی ہے، بستر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اور کن کن علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں مزار پر؟ مردان سے، سوابی سے، پشاور سے، لاہور سے، ہر جگہ سے، سوات سے، دیر سے، ہر جگہ، باجوڑ سے، ہر جگہ سے، چارسدہ سے۔ اچھا، یعنی بالکل سکون ہوتا ہے؟ بالکل سکون ہے، الحمدللہ، یہ سکون کا جگہ ہے الحمدللہ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے جو اسلام آباد سے سفر کر کے اس مزار پر آئی ہے ود فیملی یہ ہیں۔ ان سے ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ راستے میں آتے ہوئے کتنا یہ انجوائے کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اور اس مزار تک پہنچنے میں ان کو کتنا ٹائم لگا ہے، کن کن علاقوں سے گزر کے آئے ہیں۔ جی، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ جی، میرا نام جی محمد ریاض ہے، اور میں ہوں تو اسی مومند کا، ڈسٹرکٹ مومند کا رہنے والا ہوں، لیکن میں جاب کرتا ہوں اسلام آباد میں، نیوی میں جاب کرتا ہوں، اور بچوں کے ساتھ ادھر ہی سیٹلڈ ہوں، تو بچوں کو اپنا علاقہ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ۔ میں تو خیر بہت بچپن سے مجھے پتہ ہے یہاں کی ایک ایک جگہ پہ،
ہم آتے رہے ہیں یہاں پہ, ہم نے لائف گزاری ہے. یہ حاجی صاحب تورنگزئی ہیں ان کا نام, دینی لحاظ سے بھی مذہبی بھی, اور یہ مجاہد تھے اس علاقے کے. ہمارے آبا و اجداد نے ان کے ساتھ مل کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیے, اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے. پھر میں ایک اور حوالے سے ان کو یہ جانتا ہوں کہ ان کی جو اولاد ہے 5ویں 6ٹھی نسل, وہ میرے کلاس فیلوز رہ چکے ہیں. آج کل کوئی USA میں ہے, کوئی مردان میں ہے, کوئی کہیں پہ ہے. تو ان کے ساتھ ہم بچپن میں آتے ہوتے تھے, اور یہاں پہ ہم بڑا جو ہے انجوائے بھی کرتے تھے, اور دعائیں بھی لیتے تھے بزرگوں سے. ہم اسلام آباد سے 4 سدہ آئے ہیں, 4 سدہ سے شب قدر, وہاں سے پھر ڈسٹرکٹ مومند میں انٹر ہوئے ہیں, اور ہماری ابھی جو رہائش ہے وہ غلانئی میں ہے, جو یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے. پھر وہاں سے آج ہم نے پلان کیا تو ہوتے ہوتے ادھر تک آئے ہیں ماشاءاللہ. تو پورے راستے پہ بچے انجوائے کرتے آئے ہیں. اسلامیہ کالج جو پشاور میں ہے, بہت بڑی تعلیمی درسگاہ, آج کل یونیورسٹی کا درجہ اس کو ملا ہوا ہے. وہ بھی اس کا سنگ بنیاد بھی حاجی صاحب تورنگزئی نے رکھا تھا. تو یہ ان کی گران قدر خدمات ہیں تعلیمی سلسلے میں, دوسرے تربیت کرنے کے سلسلے میں, اور پورا KPK میں یہ ان کو جانتے ہیں. کافی بکس میں ان کا تذکرہ ہے, ان کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں. اور یہ کچھ مختصر جی تفصیل ہے. جی بیٹے آپ بتائیے گا, آپ انجوائے کرتے ہوئے آئی ہیں, نام کیا آپ کا؟ میرا نام حفصہ ہے, اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے راستے میں. راستے میں کون کون سے مقام دیکھے ہیں آپ؟ سب سے پسند آپ کو کون سا علاقہ لگا ہے؟ سب بہت اچھی. تو یہ امن پسند جگہ ہے, یہاں آتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی راستے میں؟ نو. جی آپ بتائیے گا, نام کیا آپ کا؟ عمر بتائیے گا, پشاور سے اسلام آباد سے آتے ہوئے یہاں تک آپ کو کوئی دشواری, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ خشک لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ مومند دریائے کابل کے کنارے ایک مرتم خیز پہاڑی خطہ ہے. یہاں آباد مومند قبیلے کے ساتھ حلیم زئی, باز زئی, حوض زئی قبائل بھی صدیوں سے آباد ہیں. ڈسٹرکٹ مومند کے اکثر علاقوں میں قبائلی تہذیب و تمدن میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی, اور یہاں پر رائج ماضی کا حجرہ سسٹم آج بھی اپنی روایات کے ساتھ زندہ ہے. اس وقت ہم ڈسٹرکٹ مومند میں ہی ہیں, اور ڈسٹرکٹ مومند کے جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کلچر دکھائیں گے, رسم و رواج دکھائیں گے کہ ملک سسٹم ابھی بھی یہاں پر ہے, اور مشران کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. اس وقت ہم ملک کنین اللہ کے حجرے میں موجود ہیں. یہاں پر مشران ہیں, بزرگ ہیں, آئیں آپ کو لیے چلتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں. قبائلی سرداروں مشران کا ادب و احترام دیکھنے کے لائق ہے. قبائلی نظام کے تحت یہاں بھائی چارہ, خلوص, ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیر خواہی مومند جیسے علاقے کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے. ہر کلراشی گنگلاقی تراغلے سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ذرا بیٹھیے, یہاں ہماری روایت کے مطابق ہم آپ پر پانی پلائیں گے, گپ شپ لگائیں گے, روٹی کھائیں گے. اس کے بعد دوبارہ یہاں آ کر جو پروگرام کرنا ہے وہ کریں. چلیں, شکریہ. تھینکس. مہمان نوازی مومند قبیلے کا ترائے امتیاز ہے, اور یہاں کے تمام قبائل اس حوالے سے مشہور ہیں. ہم اس کو پشتوں میں جام کہتے ہیں, جو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہمارے روایت کا ایک حصہ ہے. یہاں کا رہن سہن علاقائی ثقافت کا آئینہ دار ہے. قبائل میں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا مہمان نوازی کی پرانی روایت ہے. بلندی پر ہے رہتے دل کے پاس ہے, رون کے پاؤ گے دیکھو.
جی ماشاءاللہ سر، بہت ٹیسٹی کھانا تھا اور میرے خیال میں میری ٹیم نے تو انجوائے کیا ہے، تو آپ لوگوں نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے. اور ایک نئی چیز ہم نے آج سیکھی ہے کہ بھائی چارہ اسی میں ہی ہے کہ ہر کسی کی پلیٹ میں ہر کوئی بندہ ایک ایک لقمہ لے رہا ہے، اور یہی وہ بھائی چارہ ہے جس نے اس کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے ابھی تک. تو جی سر بتائیے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے ملک صاحب. ہم تو پہلے جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر پہلے مہمان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ شروع کریں، اور جب روٹی شروع ہو جاتی ہے تو بات چیت نہیں کرتی روٹی کے اوپر. جب روٹی کے بعد سب مہمان روٹی کھا لے اور وہ دیکھتے ہیں کہ بس سب نے کھایا ہے تو پھر ہم اکٹھے دعا کرتے ہیں. تو چلے دعا کرتے ہیں. اور ایک ہی پیالے میں سب پانی پیتے ہیں. یہ نہیں ہے جیسے شہروں میں ہے، جیسے ہمارے کلچر میں ہے، یا آپ دیکھ لیں گے کہ جھوٹے گلاس ایک گلاس دوسرے کا بھی یوز نہیں کرتا. لیکن یہ وہ مومند ڈسٹرکٹ مومند ہے جس اس وقت اس حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مثلا میں نے پیا اسی سے ہی، تو یہ آگے دیں گے، یہ ملک صاحب پئیں گے. تو یہ وہی روایات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے مومند کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، ڈسکور کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہم آپ کو وہ روایات بتائیں گے جو آج تک کیمرے کی کسی آنکھ نے عکس بند نہیں کی. لیکن ڈسکور پاکستان وہ چینل ہے جو آپ کو اس قبائلی بیلٹ میں لے کے آ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا آگے بھی کنٹینیو رہے گا. ہم مختلف ایجنسیوں میں بھی جائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ ایک علاقے کا کلچر دوسرے علاقے کے کلچر سے کس طریقے سے منفرد ہے. تو سر اب ہم مین حجرے میں چلیں گے، وہاں گپ شپ کریں گے. چلیں جی، چلتے ہیں جی. ملک کلچر کے بارے میں بتائیے گا، وہ کب سے شروع ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا. یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے یہ ہمارا رواج ہے اور ہمیں چلا رہا ہے. سیاح یہاں آ سکتے ہیں، یہاں ٹورسٹ کے اس پہ آتے ہو، سیاحت کے اس پہ، تو آپ اپنے ساتھ کوئی سامان نہ لے کر آئے. ہمارا ہر اجرا آپ کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے. جی ملک صاحب، ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے آپ بتائیے گا ذرا مومند کی ہسٹری. جیسا کہ آپ نے کہا کہ مومند کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، صدیوں پرانی ہے، لیکن یہاں پر جتنے اقوام آباد ہے تقریباً مومند میں 6 قوم آباد ہے، جو 4 مومند کے بیٹے ہیں اور 2 علیحدہ قومیں، جو ایک صافی کے نام سے مشہور ہے اور ایک عثمان خیل کے نام سے. یہ 6 قوم مومند ایجنسی میں آباد ہے. یہاں پر ہماری ایجنسی یا اب جو ضلع بنا ہے 8 تحصیلوں پر مشتمل ہے اور دور دراز علاقوں میں یہ ہے. تو مومند کے جو 4 بیٹے ہیں ان کے نام کیا تھے اور ابھی وہ کون کون سی تحصیلیں ہیں جہاں پر؟ یہاں پر مومند کے جو 4 بیٹے تھے اس میں حلیم زئی، خیز زئی، بیز زئی، فرق زئی، یہ 4 بیٹے ان کے ہیں. اور جو ہمارے ہمسایہ میں آباد ہے صافی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ملک زید وغیرہ یہ بھی صافی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ لور مومن میں آباد ہے جو قوم عثمان خیل کے نام سے. اچھا، ملک کلچر کے بارے میں بتائیے گا. مشر اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، خاص کر کے آپ کے ٹرائب میں، آپ کے قبائلی علاقوں میں. وہ کب سے شروع ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا. یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے یہ ہمارا رواج ہے اور ہمیں چلا رہا ہے. جب علاقے کا ایک مشر فوت ہو جاتا ہے تو ہم سارے لوگ مقبرے میں جنازے کے بعد اکٹھے ہو کر اس کی خاندان میں ایسا شخص تلاش کرتے ہیں جو اس کے قابل ہو. اس کی سر سے پگڑی باندھتی ہے اور اس پر سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارا آئندہ مشر ہوگا اور اس کا ہر کہنا ہمارے لیے قابل عزت ہوگا اور ہم مانیں گے. مثلا کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ مشر کو اور کیا کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ مشر یہ تو ہم یہ لکھ کے رواج نہیں ہے، لیکن ہم چھوٹے بڑے اپنے رواج سمجھتے ہیں. ہم ہمارے اپنے علاقے کے جو حدود ہے اس کو ہم خاورہ کہتے ہیں.
उस खावरा में जैसा कि आप यहाँ आए हैं, ये हमारा खावरा है, आप हमारे मेहमान हैं या हमारे दूसरे इलाके या हुदूद के भाई हमारे खावरे में दाखिल होते तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, उसकी हिफाजत, उसको कोई ख़तरा नहीं होगा, न कोई उसको पकड़ेगा न उसको कुछ कहेगा, क्योंकि वो उस सारे इलाके का मेहमान होगा और उसकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त समझती है। अच्छा, एक इलाके में कितने मिशर या मलिक मौजूद होते हैं जिनको आपकी कम्युनिटी, आपकी बरादरी बनाती है? ये तो जैसा घर से शुरू होता है, घर का मशर होता है, गांव का मशर होता है, लेकिन फिर भी इलाकों की सतह पर बड़े बड़े तबके पे होते हैं, छोटे बड़े बड़े आखिर इसी तरह के लोग होते हैं। अपने इलाके के बारे में बताइएगा कि आपके पास, आप मलिक के इलाके के, तो आपके पास लोग किस किस्म के मसले लेके आते हैं जो आप उनके हल करते हैं यहाँ? हमारे इलाके में तो अक्सर ये मसले पेश आते हैं जब गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं तो मशर वहाँ जाकर उसको हल करते हैं। हमारा ज़्यादातर बात बंदूक तक नहीं चलती, जब तक किसी के साथ कत्ल मुकातला नहीं हुआ तो उस वक्त तक हम एक दूसरे को कत्ल करने में नहीं करते, बल्कि मशर आते हैं और हम इसके दरमियान उज़र करते हैं। जिस के साथ ज़्यादती होती है तो वो लोग अपने साथ और लोगों को मिलाकर उसकी घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, बस भाई में से ज़्यादती हुई है, बस वो माफ़ करते हैं। ये हमारा बड़ा रिवाज। अच्छा, शादी की तकरीबात आपकी कैसी होती हैं, मसलन वो ज़रा बताइएगा। शादी की तकरीबात हमारी यही रवायात है कि हम सादगी से शादी करते हैं, ज़्यादा कोई रक़्स और गाने वगैरह नहीं होते। साजी से शादी होती है और दावत देते हैं, वलीमा देते हैं, सबसे पहले बारात ले आते हैं, बाद में रोटी देते हैं, ये सुन्नत भी है, सब लोग इकट्ठे होकर उसको मुबारकबाद देते हैं। तो कोई आप अपने बताएं, आप मलिक हैं तो कोई आपने बहुत बड़ा जरगे में कोई सुलह कराई हो, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी याद में हो? हाँ, हमने तो इसी तरह बहुत सारे सोले कराए हैं, लेकिन मैं एक आपने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में से बताएं, तो हम 50 रुकनी जरगा जब तालिबान जनूबी वज़ीरिस्तान आए थे तो हम 50 रुकनी जरगा मुख्तलिफ़ क़बाइल से वहाँ जाए थे और तालिबान के साथ हमने बातचीत की थी और उसने 12 आदमी पकड़े थे, जो 10 मलेशिया वाले थे, 2 तहसीलदार थे और 12 में से 10 मलेशिया वाला हमने वहाँ से रहा किया और अपने इलाकों को वापस किया। ये कौन से सन का वाक़या? ये तकरीबन 4-5 गालिबन यहाँ 2004-5 था। अच्छा, यानी आप लोगों के इतनी ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी रवायात इतनी मजबूत हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर आपने उन लोगों को वहाँ से बाजियाब कराया और वो वापस आए। बिल्कुल। अच्छा, अभी बताइएगा कि अभी इस वक्त जब से डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड हुआ है मोमन, जी, तो उस वक्त और पहले की रवायात में कोई फ़र्क आया है कि आपके वैसे ही चल रहे हैं रस्म व रिवाज, और ख़ास करके आपको जो पावर मिली हुई थी मलिक को, मिशर को, वो? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे जो रवायत थे वो बहुत मजबूत थे, उसमें हमें हिफाजत की, दूसरी की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी। तो इसमें जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया थी, जो इसको पीए कहते हैं, पॉलिटिकल एजेंट, हाँ जी, उसके अंडर आप लोग जब काम करते थे तो उस वक्त जितने भी फैसले होते थे आप जो अदालतों में हो रहे हैं वो मलिक करते थे इलाके की? बिल्कुल, वो मलिक करते थे और हमारा जो सिस्टम था, जो रिवाज था, वो ऐसा नहीं था कि बस मलिक ये करता और ख़त्म हो जाता। अगर किसी को एतराज़ होता तो हमारे बड़े सतह पर भी एक जरगा हुआ करता था जिसको नरखी कहते थे, सारे इलाके की सारी मुमन के नरखी कहते थे। वो मसला फिर उनके पास चला जाता आया कि इस जरगे ने ये बात सही तौर पर हल किया या गलत किया है। अच्छा, अभी आप बताइएगा कि यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, बच्चियों की तालीम, क्या बच्चियों को आप तालीम दिलवा रहे हैं, वो स्कूल जाती हैं? औरतों के लिए भी यहाँ रोज़गार के मौके फराहम हो रहे हैं कि नहीं?
यहाँ पर तो स्कूल बने हैं और अभी लोग अपने बच्चों को तालीम भी पढ़ाते हैं। अच्छा, एक वो था कि हमने ड्रामों में देखा खास करके, और हमें बताया गया था कि जो हुजरा सिस्टम है वहाँ चिलम रखे होते हैं, लोग हुक्के पी रहे होते हैं, म्यूज़िक बज रहा होता है। हमें ना यहाँ चिलम नज़र आ रहा है, ना कोई म्यूजिशियन नज़र आ रहा है जो कुछ ना कुछ बजा रहा हो इलाकाई मौसीकी। तो क्या आपके ये इस सकाफत में मोमद में ये चीज़ें उजरे में आप नहीं रही या शुरू से ही नहीं थी? यार जी, हमारा ये कल्चर, ये तहजीब ऐसा है कि हम यहाँ पर जो मशर बैठते हैं तो ये लड़के ज़मीन पर बैठते हैं, ये बात नहीं करते। तो उसके सामने वो बाजा क्यों बजाएंगे, कैसे बात करेंगे या गाना बजाना कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली इस चीज़ की मुखालिफ है और लोग इसको नहीं पसंद करते। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि हमने विज़िट किया है, ये जितने भी हमें सराउंडिंग में पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ के दरमियान में खूबसूरत वादी है, हर पहाड़ ने अपने अंदर ज़ख़ीरे छुपाए हुए हैं और उन ज़ख़ीरों को कैसे दरियाफ़त करके हम फॉरेन रिज़र्व में भी इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारा मुल्क भी ऊपर जाए, यहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिले। ज़रा इस इंडस्ट्री के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, तकरीबन हमारी जितनी भी पहाड़े हैं उसमें मार्बल, क्रोमाइट वगैरह बहुत बड़ी मकदार में है। अभी आपने देखा होगा कि ज़ेरत वाइट जो है वो तकरीबन एशिया में दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे है, इतना ज़बरदस्त पत्थर है। मगर उधर ब्लास्टिंग के ज़रिए पत्थर ज़्यादातर 70% 75% वो ज़ाया हो जाती है। हमें इस पे भी ये गिला है कि अगर हमारी ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको अगर उस एरिया में नज़दीक लगाया जाए और उसको सहूलत ये दी जाए, जिस तरीके से इंजीनियरिंग हवाले से है या मतलब बिजली ने हमारे इलाके में बिजली ना होने के बराबर है, तो आप ये समझो कि जो आपके हाथ में कप है या जो दूसरी चीज़ें इससे बनती है, यहाँ पे हमारे लोग लोकल जो है वो रोज़गार पे भी लग जाएगा और इलाका तरक्की भी करेगा। और जिस तरीके से आपने फरमाया कि पाकिस्तान भी ऊपर आएगा, तो हमें ये चीज़ें मुयसर नहीं है हमारे एरियाज़ में, मतलब मार्बल भी बहुत ज़्यादा है मार्बल। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि मोमेंट की कोई ऐसी स्पेसिफिक हैसियत जो दूसरे इलाकों को इसको मुनफरिद तरीके से प्रेजेंट कर रही हो, पेश कर रही हो, जैसे बाजोड़ हो गया या खैबर हो गया, आप दरमियान में दोनों डिस्ट्रिक्ट के, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ये तो पहले भी मलक साहब ने बताया कि हम कबायली लोग ऐसे हैं कि हमारे रस्म रवाज जितनी भी है वो मिलती जुलती है, 19-20 है, तो हमें कोई ख़ास वो नज़र नहीं आते। अभी अगर इस तरीके से हम आपको बताएं कि ये मेरे अभी बड़ी बेटी हुई है हमारी हुजरे का, और उसका रवायत ये है कि मैं इन सबसे छोटा हूँ, मैं तो पहले ये कोशिश करूँ कि साइड पे खड़ा हो जाओ या नीचे बैठ जाओ। अगर वो ना हो तो हमारे चारपाई में ये सिस्टम है, इसको हम लंगा बोलता है। फिर हमारे छोटे जो है वो इस साइड पे बैठते हैं, बड़ों को उस साइड देता है। अक्सर मेहमानों के साथ भी यही होती है। तो ये हमारा रस्म रवाज है, ये हमारा कल्चर है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आपने पहले भी सवाल किया कि अभी ये इलाका जम हो गया है, इससे क्या, तो ज़ाहिर बात है कि अभी हुकूमत के जो रस्म रवाज है उनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, और हमारे जितनी भी मसले मसाइल है वो कबायली जो हमारे मशरान ये बैठी हुए है उनके ज़रिए हल होते थे। और यहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल मैं अगर बताऊँ तो ज़ीरो था। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि बहुत खूबसूरत आपका एक रोड बना है जो सीधा जाके बाजोड़ को मिल रहा है। सियाह यहाँ आ सकते हैं, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग मोमन को देखने आ सकते हैं? क्या ये इलाके बिल्कुल सेफ़ हैं और ये वादियाँ देखते हैं वो बाजोड़ की तरफ जा सकते हैं? अब्बासी साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया। हमारा इलाके में बहुत से ऐसे मौके हैं कि उस पर सियाह अगर पंजाब, कराची, सिंध वगैरह सभी आते हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ऐसे ऐसे जंगलात हैं हमारे, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे चश्मे हैं कि उसमें मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वो बहुत दिलचस्पी भी रखते हैं। मगर एक बदकिस्मती है कि वहाँ पे रोड पूरा नहीं पहुँचा हुआ है। हमारे जो सियाहती मुकामात है वहाँ पे रोड मसलन कोई बता दें। मसलन ये है कि इलेजिया हमारा बहुत बड़ा पहाड़ है। जब बाजोड़ की तरफ यहाँ से जाएं तो ये सेफ इलाका है, मसलन बंदे जा सकते हैं अपने तौर पर, गाड़ी में इस्लामाबाद से बैठे पेशावर और शबकदर से होते हुए मोमन में दाखिल होकर आसानी से ये वहाँ जा सकते हैं लोग। कबायली लोग पहले से इतने मुहब वतन और पुरअमन लोग थे कि अगर आप मेहमान चल कर मलक साहब के पास आते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होते कि आपको रास्ते में कोई टच कर ले।
اور آج بھی الحمدللہ قبائلی علاقہ بالکل پرامن ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل ہے ہمارا ڈسکور پاکستان، اس کے تھرو ہمارے جو سیاح ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں یا لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹورسٹ، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز کیمرے میں دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عباسی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، اس میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا اور ہماری آواز آگے عوام تک پہنچا رہے ہو۔ میں سب سے پہلے تو حکومت کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے سیاحتی علاقے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے روڈز کے اہتمام کرے۔ باقی میں کراچی میں خود کراچی میں رہتا ہوں، اور لاہور اور دوسری جو ایریاز کے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ قبائل ایسے لوگ ہیں کہ آپ جب بھی یہاں ٹورسٹ کے اس پہ آتے ہو، سیاحت کے اس پہ، تو آپ اپنے ساتھ کوئی سامان نہ لے کر آئے۔ ہمارا ہر اجرا آپ کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارے نوجوان گھومتے رہیں گے پہاڑوں میں، مطلب جنگلوں میں، جدھر بھی جانا ہوا وہ آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کی حفاظت کے لیے بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے ہمیں دل میں جگہ دی ہے اور ہم وہاں پہ آ کے مزدوریاں کرتے ہیں، اور آپ آ کے ہمارے علاقے کو بھی دیکھ لیں، ہم انشاءاللہ دل سے لگائیں گے آپ کو جا۔ پروگرام پہاڑوں کے سفر کے سلسلے میں آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا مومند کی ثقافت کے بارے میں، جس میں ہم نے آپ کو مومند شہر کی ثقافت کے بارے میں بتایا، کلچر کے بارے میں بتایا، اور خاص کر کے ڈسکور کیا ہے ٹورزم کے شوقین حضرات کے لیے جو ان وادیوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور ایڈونچر قسم کا روٹ ہے۔ آپ پشاور آئیں، پشاور سے براستہ شب قدر ڈسٹرکٹ مومند میں داخل ہوں، اور آگے ایک خوبصورت ٹریک آپ کو نظر آئے گا، شیخ زاید بن النہیان روڈ، اور اس روڈ سے ہوتے ہوئے آپ باجوڑ میں داخل ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ باجوڑ سے ہوتے ہوئے آپ لور کی دیر کی طرف جائیں گے، تیمن گرہ پہنچیں گے، تیمن گرہ سے ایک روٹ چلا جائے گا چترال کی طرف، جبکہ دوسرا روٹ آپ کو لے کے آئے گا ملکن ٹاپ اور سوات میں جا کے آپ پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے کا یہ سفر ہوگا اگر آپ یہ روٹ اختیار کریں گے، مومند، باجوڑ اور لور دی سے ہوتے ہوئے سوات کا، آپ سوات میں جا کے پڑاؤ کر سکتے ہیں اور ان خوبصورت وادیوں کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ڈسکور ٹیم کو مومند ڈسٹرکٹ سے اجازت دیجیے۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔